نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، بعض واقعات انسان کے سننے سے زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ بعض دفعہ ایسے واقعات ہوتے ہیں اگر انسان ان سے عبرت حاصل کرنا چاہے تو عبرت حاصل کر سکتا ہے۔ ایک شخص تھے مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالی، بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑے صوفی اللہ والے، اور ان کا اللہ سے تعلق تھا۔ ان کی جو توبہ کا واقعہ ہے بڑا عجیب واقعہ ہے، ان کی توبہ کا قصہ عجیب ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں فوج کے اندر تھا اور شراب بہت پیتا تھا، مجھے شراب بہت محبوب تھی اور ہر وقت میں شراب کے اندر منہمک رہا کرتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک باندی خریدی، بڑی حسین و جمیل، مجھے اس سے محبت ہو گئی اور وہاں سے اللہ نے مجھے ایک بیٹی دی، اور وہ بیٹی بھی بہت پیاری تھی اور مجھ سے محبت کرتی تھی، میں بھی اس سے محبت کرتا۔ اب جب وہ 2 برس کی ہوئی، فرماتے ہیں کہ وہ بہت پیاری پیاری باتیں کرتی، مجھ سے کھیلتی اور میٹھی میٹھی باتیں کرتی، اور میں شراب پیتا تھا اور وہ گلاس میرے اوپر گرا دیتی تھی۔ محبت کی وجہ سے میں اس کو ڈانٹتا بھی نہیں تھا، میرا دل نہیں کرتا تھا کہ میں اس کو ڈانٹوں۔ فرماتے ہیں میں اس سے بہت محبت کرتا۔ جب وہ 2 برس کی ہوئی تو وہ فوت ہو گئی۔ جب وہ فوت ہو گئی تو میرا دل بہت غمگین ہوا کہ ان سے جدائی ہو گئی ہے۔ فرماتے ہیں ایک دفعہ 15 شعبان کی رات تھی، میں شراب میں منہمک تھا اور مجھے نیند آ گئی، رات کا وقت تھا۔ فرماتے ہیں میں نے عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی تو میں نے خواب دیکھا۔ خواب کے اندر میں نے دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے، حشر کا میدان لگ گیا ہے اور اس کے اندر سارے لوگ بھاگ رہے ہیں، میں بھی بھاگ رہا ہوں۔ تو قیامت کا جو خوفناک منظر ہے، حشر کا جو منظر ہے، وہ میں اس کو محسوس کر رہا ہوں اور میں بھاگ رہا ہوں، اور ادھر جہنم ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ میرے پیچھے ایک بہت بڑا کالا اژدہا میرے پیچھے دوڑ رہا ہے اور اس کی آنکھیں بڑی خطرناک ہیں اور اس کا منہ کھلا ہوا ہے اور وہ میرے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اس کو دیکھ کے میں اور زیادہ بھاگنے لگ گیا۔ تو بھاگتے بھاگتے مجھے ایک کمزور ضعیف العمر شخص ملتے ہیں، اس نے سفید سوٹ پہنا ہوا ہے، بزرگ ہیں، بہت ضعیف ہیں۔ میں ان کو دیکھ کر کہتا ہوں کہ مجھے اس سے بچنے کا، اس اژدہے سے بچنے کا کوئی راستہ بتائیں۔ تو انہوں نے کہا میں بہت کمزور ہوں اور یہ بہت ضعیف ہے، میں آپ کو نہیں بچا سکتا۔ تو فرماتے ہیں میں بھاگا، پھر واپس آیا اس کے پاس، پھر اس کو کہا تو اس نے کہا یہ بہت قوی ہے اور میں بہت ضعیف ہوں، میں آپ کو اس سے نہیں بچا سکتا، لیکن بچانے کا ایک راستہ بتلاتا ہوں۔ آپ سامنے چلے جاؤ، ایک پہاڑ ہے،
شاید کوئی تمہاری امانت ہو اور اللہ پاک تمہاری حفاظت فرما لے۔ تو سامنے ایک پہاڑ تھا، فرماتے ہیں میں اس کی طرف دوڑا تو وہاں سے دروازے کھلے، اس کے ساتھ ہی ایک محل تھا، اس میں سے دروازے کھلے تو اس میں سے چھوٹے چھوٹے بچے نکلنے لگ گئے۔ تو کسی نے آواز دی ہے کوئی اس کی مدد کرنے والا؟ تو اتنے میں فرماتے ہیں کہ میری نظر اس بچی پر پڑی جو 2 سال کی تھی، اور انہوں نے مجھے جب دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو میرے ابا ہیں، یہ تو میرے ابا ہیں۔ وہ بھاگی میری طرف اور میں نے اس کو اٹھا لیا، اور اس بچی نے اس سانپ کی طرف ایسے اشارہ کیا، اشارہ کرنا تھا، اور وہ سانپ پیچھے کو بھاگ گیا۔ فرماتے ہیں میں نے اس کو گلے لگایا، چوما، پیار کیا، گود میں بٹھایا تو اس بچی نے آیت پڑھی أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ اللہ اکبر۔ کیا مومنین کے لیے وہ وقت نہیں آ گیا کہ وہ اللہ سے ڈر جائیں اور وہ توبہ کر لیں؟ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ وہ اللہ سے صلح کر لیں؟ فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ آپ بھی قرآن کو جانتے ہیں؟ تو اس بچی نے کہا ہم تو قرآن کو آپ سے زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو پھر فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ یہ سانپ کیا بلا تھی؟ تو میری بچی نے مجھے کہا کہ یہ آپ کے برے اعمال تھے، اور یہ اتنا قوی ہو گئے تھے کہ قریب تھے کہ یہ آپ کو جہنم میں لے کے جاتا۔ یہ سانپ آپ کو جہنم میں، یہ گناہ آپ کو جہنم میں لے کے جاتے۔ فرماتے ہیں میں نے پوچھا وہ ضعیف آدمی کون تھا؟ اس نے کہا وہ آپ کی نیکیاں تھی، وہ اتنی ضعیف اور کمزور ہو چکی تھی اس لیے وہ آپ کی مدد نہیں کر سکی۔ ہاں آپ کو ایک راستہ بتلا دیا کہ اس راستے پر جائیں، شاید آپ کی کوئی امانت ہو اور آپ کی حفاظت ہو جائے۔ تو فرماتے ہیں میں نے بیٹی سے پوچھا آپ یہاں بچیاں کیا کر رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم وہ بچیاں ہیں جو بلوغت سے پہلے ہی فوت ہو جاتی ہیں، انتقال ہو جاتا ہے، ہم یہاں ساری جمع ہو جاتی ہیں، آپ والدین کا انتظار کرتی ہیں، اور کل قیامت والدین ہم آپ کی شفاعت کرائیں گے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے جو بچیاں، نابالغ بچیاں فوت ہو جاتے ہیں، کل قیامت والے دن یہ اپنے والدین کے لیے شفاعت کریں گے۔ اے اللہ، آپ نے دنیا میں ہمارے والدین سے ہمیں دور رکھا، اب آخرت کے اندر ہمیں اپنے والدین سے دور نہ فرما۔ سبحان اللہ۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے، نابالغ بچے جو پیدا ہوتے ہیں وہ فوت ہو جاتے ہیں یا بلوغت سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں، کل قیامت والدین یہ اپنے والدین کی سفارش کرائیں گے، شفاعت کرائیں گے، اور اللہ پاک ان کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی امانتیں ہیں، آپ کا یہاں انتظار کرتے ہیں۔ تو اتنے میں آنکھ کھل گئی۔ فرماتے ہیں کہ میں پسینے سے شرابور ہو چکا تھا، اور خوف، قیامت کا خوف کوئی عام تھوڑی ہے، اس کی ہولناکیاں اور اس کا خوف میں محسوس کر رہا تھا، پسینے سے پسینہ ہوا پڑا تھا۔ فرماتے ہیں میں اٹھا اور میں نے پھر توبہ کی، اور پھر ایسی توبہ کی، اللہ کو ایسا منایا، اس کی وجہ سے ہزاروں لوگ ہدایت پر آ گئے، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ سبحان اللہ، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن گئے، اور متقی اور پرہیزگار بن گئے،
اور اللہ کے ولی بن کر مرے. سبحان اللہ. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم توبہ کر لیں، اللہ سے صلح کر لیں. تو جو انسان توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اب توبہ کو پکا کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلیں، تبلیغ میں نکلیں. اب ہم بھی توبہ کر لیں اور پورے عالم بھر کے انسانوں سے توبہ کریں. یہی میرے اور آپ کے نبی کا غم تھا کہ میرا ایک ایک امتی جہنم میں جانے سے بچ جائے اور جنت میں جانے والا بن جائے. اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا، اب یہ نبیوں والا کام ہم سب کی ذمہ داری ہے. اللہ پاک ہمیں توبہ کرنے اور دوسروں کو توبہ کرانے کی توفیق عطا فرمائے.